خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں پاکستان میں نگران حکومتوں کے قیام، امکانی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والی ڈبل گیم، بشرا بی بی کی غیر ملکی سفیر سے ملاقات اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے تنخواہ میں اضافے کے مطالبے پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما عظمیٰ کاردار صاحبہ، سبی بلوچستان سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش باروزئی صاحب، اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کی ممتاز رہنما لیلا پروین سواتی صاحبہ نے۔ آپ تمام کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز نے سب سے طویل عرصہ پاکستان پر حکومت کی، لیکن جو تازہ صورتحال ہے مہنگائی کی، بجلی کے بلوں کی، اب مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب سب سے زیادہ عرصہ اقتدار آپ کا رہا، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی بھلائی کے کام کیے، آپ نے غربت مٹا دی، آپ نے بزنس کو بوم دیا، آپ نے بڑی اصلاحات کی، تو آپ اب ہر چیز کا جو بلیم ہے یا بوجھ ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈال کے اور پتلی گلی سے نکلنا چاہتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ جی بہت شکریہ مقیم صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، اگر آپ ایک فیئر انالیسس چاہتے ہیں اور کمپیریزن چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میاں نواز شریف کی جو حکومت 2017 میں تھی اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں وہ ٹائم جب عمران خان کی حکومت جو تھی وہ ختم ہوئی تھی۔ 2017 میں گروتھ ریٹ پاکستان میں 5.8 تھا۔ اس وقت پاکستان جو تھا وہ تقریباً آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل چکا تھا، کیونکہ ہم کافی حد تک سٹیبل تھے اور ہمارے کافی حد تک ریزروز تھے اس وقت۔ اس کے علاوہ ایک باقاعدہ ایک ایشین ٹائیگر بننے کی طرف پاکستان جا رہا تھا۔ اس وقت آپ چینی کی قیمت، گھی کی قیمت، بجلی کی قیمت، پیٹرول کی قیمت آپ ساری کمپیئر کریں 2017 سے 2022 میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جتنی جو مہنگائی اور جو قرضوں کا بوجھ ہے اتنا 70 سال میں پاکستان کے اوپر نہیں پڑا جتنا عمران خان کے 3.5-4 سال میں پڑا۔ وہ اس میں بے تحاشا، اس میں ہماری جو تھی سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ 2000 تک پہنچ گیا، کہاں وہ صرف 400-500 ارب تک ہوتا تھا۔ تو کوئی چیز جو تھی وہ بہتری کی طرف نہیں گئی، بلکہ الٹا جتنی جو بیڈ گورننس اور جو غلط پالیسیز اور ٹیم جو کہ بالکل کرپٹ اور نااہل تھی، جس کو ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ایسے لوگ تھے جو اپنا مال بنا کے تو سین سے غائب ہو گئے، جس طرح شہزاد اکبر ہیں اور یہ زلفی بخاری اور اس ٹائپ کے جو ٹولہ ان کے ارد گرد کانسٹنٹلی موجود رہتا تھا، یہ تباہی کے دہانے پہ۔ اور پھر دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک جو کانٹریکٹ خود سائن کر کے اور پھر اس میں سے وہ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچ گیا۔ اب یہ سچویشن 2017-18 میں نہیں تھی جبکہ رجیم چینج کروائی گئی تھی۔ تو اس لیے میرے خیال میں، اور پی ڈی ایم کی جو حکومت کے جو 1.5 سال گزرے ہیں، انہوں نے تو وہ عمران خان کا پورا جو ملبہ تھا وہ اپنے کندھوں پہ اس لیے اٹھا لیا کیونکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ اگر یہ اس وقت حکومت نہ لیتے تو ہم لوگ بالکل دیوالیہ ہو چکے تھے، اور ایٹ اے ویری ہائی پولیٹیکل کاسٹ دے ڈیڈ دس۔ بہت، یعنی کہ آپ سوچیں، ہاتھ اٹھا کے لوگ عمران خان کو اس وقت بد دعائیں دے رہے تھے کیونکہ اتنی مہنگائی تھی، کرپشن جو تھی وہ عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، پہلے سے بے تحاشا پنجاب کا برا حال تھا، ہر ٹرانسفر پہ، پوسٹنگ پہ رشوتیں چل رہی تھیں، اور یعنی کہ عجیب سچویشن تھی۔ اس وقت اگر یہ ڈائریکٹ الیکشن میں چلے جاتے، جو کہ نواز شریف صاحب کی ڈیسیجن تھی، انہوں نے بلکہ میاں شہباز شریف کو کہا کہ آپ اپنی جو الوداعی تقریر تیار کر لیں،
جیسے ہی اسمبلی میں آپ کی حکومت آئے گی تو آپ نے اس کو ڈیزالو کر کے آپ نے الیکشنز میں چلے جانا ہے، کیونکہ دس از دا ٹائم کہ وی نیڈ ٹو گو انٹو الیکشنز. لیکن وہ ملک کی خاطر ان کو یہ جو سیکریفائس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ناک سے لکیریں نکلوائیں آئی ایم ایف نے ہم سے، اور ان کی اتنی کڑی شرطیں تھیں. کئی مہینے ڈار صاحب جو تھے وہ بیچارے لگے رہے، لیکن یہ آئی ایم ایف جو تھا وہ بالکل ذرا بھی گنجائش وہ نہیں نکال رہے تھے. انہوں نے کہا جی ساری سبسڈیز آپ ختم کر دیں، پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں، بجلی کی قیمت آپ بڑھا دیں، اور اگر یہ نہ کیا جاتا تو پھر ملک دیوالیہ ہو جاتا، اور آج جو ڈالر آپ کو 350 کا ہے وہ شاید 600 پہ پہنچا ہوتا. تو یہ ساری سچویشن تھی جس کی وجہ سے آج ہم یہ اتنی مشکل اکنامک حالات سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. نواب صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سن پا رہا ہوں جی، آپ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، بہت شکریہ، تھینک یو سر. نواب صاحب پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ کے اور ہمارے محبوب صوبے بلوچستان سے نوجوان ترین وزیر اعظم کا انتخاب ہوا. آپ کے اور ہمارے پیارے سے بڑے آرٹیکولیٹ انوار اللہ کاکڑ جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم بن گئے. تو آپ ان کی نامزدگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ بختاور کرے ان کو پاکستان کے لیے جی، میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے بھی ہم بختاور بہت رہے جی. ہمارے وزیر اعظم ڈائریکٹ وزیر اعظم بھی رہے اسمبلی میں، آپ کو پتا ہے ظفر اللہ چوالی صاحب بھی. اس کے بعد میرے ایک اور نگران وزیر اعظم تھے جسٹس ہزار خان مرحوم، وہ بھی تھے جی. اب یہ بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ٹیگ کرنا ہے تو بلوچستان ٹیگ لگا کے اگر آپ آگے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ مبارک ہو، اور بلوچستان کیا پاکستان کو بھی مبارک ہو، تاکہ کچھ کام اگر ہو سکے. کیونکہ کہتے ہیں نا جناب کہ ایکشنز سپیک بیٹر دین دا ورڈز. تو ابھی تک تو ہم کچھ نہیں دیکھ رہے. بلیم گیمز تو چل رہی ہے. ابھی تک ہم کیا کہتے ہیں وارم اپ سیشن میں ہیں. دیکھتے ہیں کہ جب وارم اپ ہو جائیں گے تو گیم کیسی ہوگی جی. پر نواب صاحب آپ کی تو جو نگران کابینہ ہے بلوچستان کی، اس کی تقرری کو چیلنج کر دیا گیا بلوچستان ہائی کورٹ میں. جو الزامات سامنے آئے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ نگران وزیر تعلیم قادر بخش بلوچ وہ چاکر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اور ان کی مستقل رہائش جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں قادر بخش جو ہیں وہ پشاور کے رہائشی ہیں. اس کے علاوہ ان پر مردان یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں پر سزا ہو چکی ہے، اور یہ تعیناتی آئین کی خلاف ورزی ہے. ایک اور مشیر خاتون ہیں شائنہ خان، وہ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کی کوارڈینیٹر تھیں. 9 اگست 2023 کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق انہیں بھی برطرف کیا گیا تھا، اور صرف 10 دن کے بعد ہی انہیں نگران مشیر بنا دیا گیا. اور پھر جو نگران وزیر اطلاعات ہیں وہ جان اچکزئی ہیں، بہت ہی ڈائنامک پولیٹیکل کیریکٹر رہے، کئی پارٹیوں کے وہ ترجمان رہے، اور اب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ برطانوی شہری ہیں. تو یہ پنڈورا باکس تو ایک اور تیار ہو گیا سر. دیکھیے اپنے وکیل بھائی، سیدھی سی بات بتاؤ آپ کو، پاکستان آج کل جو چل رہا ہے وہ ریومرز اینڈ ریئلٹیز کے اوپر. کچھ ریومرز ہوتی ہیں، کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں. ابھی جو آپ نے فرمایا تو بالکل وہ موصوف جو وزیر تعلیم بن گئے ہمارے، بالکل ایسے ہی میرے ہی شہر میں چاکر یونیورسٹی ہے سپی میں، یہاں کے وائس چانسلر بنے، تعینات ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آئے بھی نہیں تو ان کو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لیا گیا ہے. یہ ذات کے بزدار ہے جی، تو بلوچ ہو گئے. بلوچ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پنجاب میں بھی ہیں یہ بزدار، خاص طور پہ بہت زیادہ وہاں پہ ہیں، اور پشاور اور KP کے بھی رہتے ہیں جی. باتیں سچ ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے. جس بندے نے ان کو کورٹ میں چیلنج کیا تھا، آئی تھنک اس نے تو واپس لے لیا، لیکن جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس کیس کو آگے لے جاؤں. تو بھارت پاکستان میں جو ایک عجیب قسم کی جو پولیٹیکل پیتھولوجی ہے نا، وہ ٹھیک نہیں. وہ باریک کوئی اچھا پیتھولوجسٹ نہیں مل رہا کہ اس معاملات کو ٹھیک کر دیں. آسان سی بات ہے 2 and 2 make 4، تو اس طرح کے کام ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ والی بات صحیح ہے، ریورز اینڈ ریئلٹیز میں کچھ ریورز تھوڑی سی ہے لیکن ریئلٹیز بہت زیادہ ہے. پاکستان کی ہسٹری ایسی چیکرڈ ہی رہی ہے، اور آج تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پولیٹیشنز ہر پارٹی میں گئے ہیں جی، سوائے میرے
ہر پارٹی میں ایک پارٹی دوسری تیسری چوتھی پانچویں جتنی بنے گی ایسے ہوگا، لیکن وہ واپس نکلتے جاتے ہیں. کاش کو پاکستان کی تھوڑا سا سنسیئرٹی ان کی ہوتی تو پھر یہ حالت ہماری نہیں ہوتی. یقیناً پولیٹیکل پینڈمونیم بھی ہے اور پولیٹیکل پیتھولوجی بھی ہے. بہت اچھے قسم کا پیتھولوجسٹ جو ہوگا اس نکالے گا کہ اس ملک کو کیسے نکالنا ہے. ورنہ اگر چینی پہ آ جائے گا تو میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں. پنجاب سے مجھے بھی ایک دوست نے اپروچ کیا، میرے پاؤں پکڑ کے کہا کہ مجھے منسٹر بناؤ. میں نے کہا بھائی خدا کو مانو، میں بلوچستان میں بیٹھا ہوں، چیف منسٹر بلوچستان کا ہوں اس وقت. میں نے کہا تھا تو آپ مجھے ایسا کر کے ہندو والی ترک بھی لگا دیں تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے یا وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کو میں نے ریفیوز کیا. بہت بڑے لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، میرے باپ کی پارٹی ہے. انہوں نے بہت زور لگایا. پریزیڈنٹ صاحب کا کہا کہ زرداری صاحب نے مجھے بھیجا. میں نے کہا زرداری صاحب نہیں، کوئی اور بھی بھیجیے آپ کو، میں نہیں دوں گا آپ کو منسٹر. آپ مجھے تعداد کریں گے. دیکھیے ہم کو اپنے ایٹیچیوڈ ٹھیک کرنے ہوں گے. جس پارٹی میں چلے گئے ٹھیک ہے، پچھلی پارٹی سے نکل کے آ گئے اور دوسری میں چلے گئے اور گالیاں دے رہے اس پارٹی میں، وہ پارٹی جانے اس کا کام جانے. کتنے لوگ تھے. عمران خان کو میں نے کئی بار ڈائریکٹ نہیں لیکن اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور اپنے فیس بک کے وال کے ذریعے کہا کہ سلیقہ نظر نہیں آ رہا، دوستوں کو سنبھالو. میں نے نام لے کے کہا مکی بھائی کہ یہ فیاض الحسن چوہان اور چودھری فواد کو ان کے منہ کو لگام لگاؤ، یہ کئی مصیبت میں آپ کو پھنسائیں گے. میری فرسٹ منتھ پہلے مہینے میں میں نے ان کو کہا. تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. وی پولیٹیشنز we work for ourselves. ہم اگر اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا سکتے ہیں جب اتنا خوبصورت قسم کا جو ہے نا آپ کا لیڈر، وہ جو کیا کہیں اس کو راجہ ریاض تھے جنہوں نے آپ کو پرائم منسٹر کا نام دیا، پرائم منسٹر کو جانتے تک بھی نہیں ہوں گے، وہ بھی تو اس میں تھا، اس کا اپنے پی ٹی آئی میں بھی تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا. دیکھیے یہاں پہ ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہے. ہم جو ہے نا پولیٹیکلی جو ہے نہیں ہوئے، ویکسینیشن ہماری نہیں ہوئی. آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ یورپ دیکھ لیجیے، آپ برٹن دیکھ لیجیے، امریکہ دیکھ لیجیے، وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز ایک ہی پارٹی میں بیٹھے ہیں، اچھے یا برے. میں نے بہت کم پڑھا ہے، بلکہ مجھے نہیں نظر آتا میں نے کبھی دیکھا ہو اس پارٹی کا بندہ اس پارٹی میں چلا گیا ہو. تو یہ پولیٹیکل فیلور ہے ہمارا. سسٹم کو ہم نے بہت خراب کر دیا. اس میدان میں ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے، وہاں پہ ہم نے کیچڑ پھیلا دی ہے، تو وہاں پہ نہ بالنگ ہوگی نہ بیٹنگ ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس وقت میں یہ کہتا ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے کہ پیچھے گزشتہ سنوات آئندہ احتیاط. آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، ابھی سے ریسیٹ کا بٹن دباتے ہیں، 0000 کر کے آگے چلتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے. ورنہ عمران برا، نواز شریف اچھا، نواز شریف برا، زرداری اچھا، زرداری برا، مولانا فضل الرحمان اچھے. یہ اس طرح سے کام نہیں بنے گا. بلیم گیم اس ملک میں ہمیشہ چلتی رہی ہے، لیکن اٹ از ایٹ اٹس ہائیسٹ ہے، پیک پہ ہے، اور یہ ملک کے لیے بہت خطرناک، حد سے زیادہ خطرناک ہے. انہوں نے اداروں کو ایک دوسرے میں اٹکا دیا. ہوئی آج صبح ایک دوست نے پوچھا کہ جو اپنے الیکشنز کے بارے میں نے کہا کہ دیکھیے وہ راجہ بھی ہے، سکندر بھی ہے، اور جناب سلطان بھی ہے. اب وہ پریزیڈنٹ صاحب کو انکار کرتا ہے ملنے سے. ملنے جاؤ بھائی، وہ پریزیڈنٹ اس وقت تک بیٹھا ہے، پاکستان کا فلیگ اس کے گھر پہ بھی اور گاڑی پہ بھی اڑتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ چاہتے تو بہتر تھا، نہ کہ ہم جو ہے نا ذاتی طور پہ دشمن بن گئے ایک دوسرے کے. کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی اپنا کام نہیں کرتا. کینسر سیل کی طرح. کینسر کیا ہوتا ہے کہ وہ سیل جو ہے اپنی مرضی پہ بڑھتا ہے تو اسے کسی کو نہیں سوچتا. تو یہ کینسر سیل کی طرح جو یہ کینسر پھیلتا جا رہا ہے. آئی ایز اے ڈاکٹر، آئی ایز اے سوشل ڈاکٹر آلسو. میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا سب اب اس ہسٹری میں ہے جی. میں سب کو جانتا ہوں. میں دیکھتا ہوں مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، ورنہ میں سب سے پہلے بھاگ جاتا، کیونکہ میں نے نہ اس ملک کو لوٹا ہے، نہ اس ملک سے میں نے کچھ لیا ہے، نہ ملک اس نے مجھے کچھ ایسا دیا بھی ہے. مجھے اگر چیف منسٹر بنائے گا صحیح دور میں تو میں نے دکھا دیا، میں نے جو لینا تھا وہ لے کے میں نے ملک کو سب کچھ دے دیا. جو حالت بلوچستان میں ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے جی. لیکن اب یہ ہے کہ ماتھے پر ہاتھ ماریں، دل کو صاف کریں، عوام کا خیال کریں. سر اچھا عظمیٰ صاحبہ، ایک ڈیولپمنٹ اور جس کا بہت شور مچا ہوا ہے وہ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ صاحب کا بیان ہے، اور ایک اور حافظ طاہر اشرفی صاحب ہیں
جو ہر حکومت میں فٹ ہوتے ہیں، یہاں بھی وہ ترجمانی غیر سرکاری ترجمانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی بشرا بی بی کی کسی غیر ملک کے سفیر سے اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ میں کوٹ کر رہا ہوں حافظ عبداللہ صاحب کو کہ جی اگر دوست ملک کا خیال نہ ہوتا تو میں سی سی ٹی وی دکھا دیتا، ملک اور شخصیت کا نام بھی بتا دیتا. آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ میرے خیال میں میں کچھ لوگوں کے تجزیے سن رہی تھی، اور یہ جو محترمہ ہے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل زیرو ہے. ان کے جو اپنے خاندان والے اور ان کا ایکس جو میاں ہے وہ اتنا انہوں نے پیسہ بٹورا ہے، یہ ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں 3.5 سال کی عمران خان کی حکومت کے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ میرے خیال میں جمائمہ جو ہیں، جو کہ پہلی وائف ہیں عمران خان کی، وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کلوز ہیں، ان کی کمیونیکیشن ہے. ظاہر ہے ان کے 2 لڑکے بھی ہیں ان سے، ایک وہ سیتا وائٹ کی جو بیٹی ہے اس کو بھی وہی پال رہی ہیں. نواب صاحب ایک عجیب و غریب قسم کا اختیار جو ہے وہ نگران حکومت کو دے دیا گیا ہے کہ وہ دیگر ممالک سے معاہدے بھی کر سکیں گے. اب یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو ان کا بس ایک ہی کام ہے کہ وہ اس مختصر مدت میں اپنے ٹینیور میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور اپنا راستہ ناپیں. لیکن یہ جو ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور آپ کی کیا خدشات ہو سکتے ہیں؟ آگے دیکھیے مجیب بھائی کہ کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، کیئر ٹیکرز کا کام ہے کیئر ٹیکنگ کرنا، انہوں نے سنبھالنا ہے معاملات کو آگے لے جانے کے لیے. ان کو پاورز بہت دی گئی ہیں جو ہم سن رہے ہیں. جی سیدھی سی بات ہے، ٹرانسفر پوسٹنگز کے لیے باقاعدہ ایک لسٹ بنی ہے ہمارے صوبے سے، سارے آفیسرز کے بڑے اور چھوٹے جو ہیں ان کے، وہ وہاں سے ان کو اوکے کریں گے تب یہاں پہ یہ ہو جائیں گے. تو کسی دوست نے مجھے کوئٹہ میں تھا تو اس نے کہا کہ جناب یہ پری پول ڈگنگ کے لیے بہترین جو ہے نا آئیڈیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے آفیسرز لگائیں اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا. اللہ خیر کرے جی. میں کہہ رہا ہوں نا جی، فرینکنسٹائن نے ایک جو ہے نا مونسٹر بنایا تھا وہ اس کو کھا گیا. ادھر اب فرینکنسٹائن بھی بہت زیادہ ہو گئے، ان کے کلونز بھی بہت ہیں اور مونسٹر بھی ہر قسم کے بن رہے ہیں. کوئی ایک بندہ آگے بیٹھ کے سیدھی بات تو کرے. سرد گرم چشیدہ ہے، کتنی بڑی پارٹیاں ہیں جی، حکومتیں کرتے رہے ہیں پچھلے 75 سالوں کو، گالیاں دیتے ہیں ان 75 سالوں میں. ان کا بہت بڑا کیا کہتے ہیں ان کا حصہ ہے، بہت بڑا کوانٹم ہے ان کی گورننس کا. تو انہوں نے خود اپنے ٹائم کو بھی جو ہے وہ کیا ہوا ہے، ڈیم کیا ہوا ہے. واقعی بالکل غلط ہو رہا ہے، لیکن ویسے میں جیسے کہتا ہوں کہ آپ پیچھے کو بھول جائے آگے کو سوچتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا. کیئر ٹیکرز کہتے نگران وہ ہونے چاہیے بغیر کسی پارٹی کے. تو ہماری بلوچستان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں تو میجورٹی ایسے ہیں جو کہ ڈائی ہارٹ ورکرز بھی رہے ہیں بھی اس وقت. ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی کا اس میں، باپ کا اس میں، اس ملک پارٹی کا اس کا، جمعیت کا اس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ یہ لوگ آگے سوچیں ٹھیک کرنے کے لیے. ورنہ آپ یقین کیجئے کہ ہم اگلی کیا کہیں دہائی میں بھی بیٹھے ہوں گے اور یہی ہوں گے. ہمارے جو اس وقت ہمارے مسائل ہیں، پرابلمس کو کوئی حل نہیں کرنا چاہتا. آپ سے رہے تھے ابھی عظمیٰ کاردار صاحبہ سے، حافظ عبداللہ صاحب نے کہا یہاں پہ کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس کے کنیکشنز باہر نہیں ہیں. وہ کہ بھائی میں آپ کو بتاؤں سب کے سب جب باقی لوگ مل سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. بشرا کا کردار بی بی کا جس طرح سے لوگ اس کو کرتے ہیں تو اس کا بھی حق ہے. وہ بھی ہماری پالیٹکس میں ایک اسینشل پارٹ جو ہے ریسیپی ہماری پولیٹیکل، اس میں یہ کہ بیرونی ممالک کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. بیرونی ممالک اسپیشلی عرب ممالک اور امریکہ اور آپ کے دوسرے ملک جو ہیں. تو ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے اچھا ہے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے. آپ اگر خود نہیں کر رہے دوسرے کے اوپر اعتراض کریں تب تو ٹھیک ہے. جائز سوچ اور سیدھی سوچ کے ساتھ جو ہے نا ہم کسی کو ڈیم بھی کر سکتے ہیں، کسی کو پسند بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں نہیں، میرے لیے غلط ہے آپ کے لیے اچھا ہے، یہ میں نہیں سمجھتا. بالکل حافظ عبداللہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میرے علاقے کے میں جانتا ہوں. اس کنیکشنز پہ تو ہمارے پاکستانی بہت زیادہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اپنا تخافر سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی جہاں پہ پاسپورٹ کے لیے اوپر کہ میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہے، بلو پاسپورٹ والے بھی جو دکھاتے ہیں کہ میرے پاس بلو پاسپورٹ ہے اپنی ورک دکھانے کے لیے.
تو بس ٹھیک ہے، پھر اس ملک کے اوپر کیا کر سکتے ہیں ہم جی؟ ہم کو بھی سوچنا ہوگا، ان کو قبول کر کے پھر آگے کا سوچنا ہوگا، ایک لیول کیا کہتے ہیں پلینگ فیلڈ ملے الیکشنز کے لیے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ نہیں آپ کو نقصان دے مجھے فائدہ دے، اس پہ کام نہیں چلے گا جی. جو بھی بینیفیشری ہوگا وہ نقصان بھی ہوگا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. سوالات کا سلسلہ بریک کے بعد بھی جاری رکھیں. ویلکم بیک. کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما لیلا پروین سواتی صاحبہ نے. لیلا پروین صاحبہ، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کوئی ڈبل گیم ہو گئی ہے یا ہاتھ ہو گیا ہے کہ پہلے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے پیپلز پارٹی میں شرکت کا اندیا دیا، 2-3 ان کے ساتھیوں نے آصف زرداری کے سامنے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، بعد میں انہوں نے خط لکھ کے معذرت کر لی، اور اب جو سندھ میں وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر حارث نواز، ان پر کچھ لوگ حیران ہیں، اور اس کے علاوہ آئی جی سندھ کی جو تبدیلی ہے اس پہ لوگ کچھ پریشان ہیں. تو اور جس طرح مکیش کمار چاولہ والا کیس سامنے آیا ہے، 60 آدمیوں کی لسٹ گردش میں ہے، اور اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سابق صدر جو ہیں آصف زرداری، ان کو کچھ حلقوں نے کہا جی کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکل وقت شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں، یہ باتیں واقعی سننے میں آ رہی ہیں اور چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن ضروری نہیں کہ جو باتیں چل رہی ہوں وہ باتیں حقیقت پر مبنی ہوں. جہاں تک وہ نیب کی کارروائی کے حوالے سے بات ہے، تو دیکھیں ہمارے تو کیسز ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے چل بھی رہے ہیں اور ہم ان کو فالو بھی کر رہے ہیں. وہ ادی فریال پر جو کیسز بنے ہوئے ان کے حوالے سے بات ہو یا زرداری صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات ہو، تو کیسز چلنا یا کیسز ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ کیسز نہیں ہیں. اور ہم تو ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں جو ایک انصاف پر مبنی کارروائی ہوتی ہے قانونی، ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ بھی دیا ہے اور کبھی بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں کسی بھی کارروائی سے. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم حاضر ہیں، ہمارے لوگ بھی حاضر ہیں، کوئی بھی کارروائی، کوئی بھی قانونی مدد جو ہم سے چاہیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں، ہم پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹے ہیں. اور جہاں تک بات کی آپ نے بلوچستان کے جو ایک پوری ان کی کیا کہنا چاہیے کہ ایک ٹیم جو آ رہی تھی اس کے حوالے سے، تو دیکھیں جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ جب بھی کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو کچھ معاملات کو طے کرتے ہیں پہلے، اور ضروری نہیں کہ ہر جگہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہماری طرف سے ان کو ایسی نہیں ملی ہو یا وہ ایسی چاہتے ہوں جو ہمارے لیے ممکن نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ بیک ہو گئے ہیں. کہیں اور سے ان کو کوئی ایسی آفر ملی ہوگی شاید جو ان کو پسند آئی یا اس میں ان کی بہتری ان کو لگی ہوگی. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ پارٹیز چینج بھی کرتے ہیں اور اپنے سیاسی مفادات اور عوامی مفادات کو دیکھتے ہوئے وہ پلیٹ فارم چینج بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لیڈران بھی دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی ہمارا ایک نام تھا جو بہت زیادہ کام کیا تھا انہوں نے، لیکن وہ چلے گئے تھے. تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں اور کوئی اتنی خوفناک بات نہیں کہ جس پہ ہم غور کریں. اور تھرڈ ون آپ نے کہا جی کارروائیاں اور لسٹیں بنائی گئی ہیں. تو دیکھیں عوامی جو لیڈر ہوتے ہیں اور جب بھی حکومتیں ختم ہوتی ہیں، ان کا دور ختم ہوتا ہے، تو ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے جو میں سمجھتی ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس سے مطلب گزارا جاتا ہے لوگوں کو اور ان کا چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا جائز کیا، کیا ناجائز کیا. تو یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. ہم نے تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ غلط بھی ہوئی ہیں یا ہمارے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی ہے تب بھی ہم نے ان کو برداشت کیا. تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی خاص بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے، نہ ہم اس سے خوف زدہ ہیں نہ ہمیں کوئی فکر ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہیں، ہم کلیئر ہیں. لہٰذا ہم ہر قسم کی
جو بھی کاروائی ہے، یہ انویسٹیگیشن ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. لیلا صاحبہ، صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اپنی تنخواہ میں اضافہ مانگ لیا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ ملک میں ویسی مہنگائی بہت ہے تو صدر کا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے؟ صدر تنخواہ کی ڈیمانڈ ان کی کرنا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ ان کے تو دین ہی کتنے رہ گئے ہیں. جاتے جاتے اگر کچھ تھوڑا زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو حیرت انگیز بات ہے. اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو obviously ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو عوام اس کو مہنگائی سے باہر نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جو عوام ابھی جو پچھلی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے سروائیو کر رہی ہے، چاہے وہ پیٹرول کے حوالے سے ہو، چاہے بجلی کے حوالے سے ہو، تو اس وقت تو ہم اور ہماری پوری لیڈرشپ جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ متفقہ طور پہ اس بات پر یعنی کہ سٹینڈ کرتی ہے کہ عوام کو مہنگائی کے دلدل سے نکالنا ہے. ہمارا جو فرسٹ اقدام ہوگا وہ یہی ہوگا. اور جیسے انشاءاللہ العزیز ہم الیکشن کے بعد بھرپور طریقے سے وفاق اور صوبوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو پہلا قدم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عوام کو مہنگائی کے دلدل سے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی اس کو نکال بھی دے گی عوام کو. اس کے بعد جو ہمارے اشرافیہ ہے ان کی طرف ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہمارے تینوں مہمانوں نواب غوث بخش باروزئی صاحب، عظمیٰ کردار صاحبہ اور لیلا پروین سواتی صاحبہ نے ہمارے ساتھ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رکھا. امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.